بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کبیر اطہر سے میری زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں۔ وہ کہیں ابھی اعجاز رضوی ذکر کر رہے تھے، اعجاز میرے بالکل ابتدائی دنوں کے دوستوں میں سے ہیں۔ ارلی ایٹیز کی ٹی ہاؤس اور یونس بٹ، بہت سارے دوست ہمیں یاد ہیں۔ یقیناً کبیر اطہر بھی ٹی ہاؤس جاتے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں نہیں وہ زمانہ آتا ہے ان سے ملاقاتوں کا۔ جیسے یونس بٹ سے بہت ہماری ملاقاتیں تھیں اور یاد ہیں بہت اچھی طرح، تو یہ میرے ذہن میں نہیں آتے۔ اور یہ جو پچھلے کچھ سالوں سے ان سے ایک رابطہ ہوا میرا، اس میں بھی ملاقاتیں کم ہیں۔ میں اگر یاد کروں تو ان سے ایک 5 یا 7 یا 10 منٹ کی ملاقات ہے۔ یہ لمز گئے، ان کے صاحبزادے وہاں شاید پڑھتے تھے، تو اس سے ملنے کے لیے اس کا کوئی فنکشن تھا، تو اس میں شاید ان کے والدین کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں مجھے نظر آئے، تو ہم ایک طرف کھڑے ہو کے کچھ وقت ہم نے ساتھ گزارا اور وہاں کچھ گفتگو کی۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا کبیر اطہر صاحب سے جو ذاتی تعلق ہے وہ ٹیلی فونک ہے، اور وہ بھی ایک مریض کے طور پر، اور جو ادبی تعلق ہے وہ ان کی شاعری کے حوالے سے۔ یہ پیچھے ظاہر ہے کرونا کا زمانہ تھا، اور باہر نکلنا، کسی ڈاکٹر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تھا، ہسپتال بھی خوفناک جگہیں بن گئی تھیں۔ تو اس زمانے میں ہم میں سے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو ہم ڈاکٹر صاحب کو فون کرتے، اور یہ ہمیں تسلی بھی دیتے اور دوائی بھی بتاتے، اور وہ ہم لا کے کرتے۔ اور اگر کہیں کوئی ایسا شبہ ہوتا کہ یہ جو جس طرح کی سمٹمز ہیں اس میں کرونا ہونے کے امکانات موجود ہیں، تو یہ اپنے ایک دوست سے ہمیں ریفر کر دیتے، اور وہ بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اتنی ہی توجہ اور محبت سے وہ ہماری بات سنتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف تھا، اور میں اپنے آپ کو ان کا بہت زیادہ احسان مند سمجھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا، اب تو میری عمر بھی تھوڑی سی رہ گئی ہوگی، تو یہ جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا احسان میرے دل سے جائے گا۔ ڈاکٹر کبیر اطہر سنجیدہ ادب پڑھنے والوں میں ایک بہت معتبر شاعر کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ایسا محسوس ہوتا ہے، اگر ہم اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو یہ نہیں لگتا کہیں بھی۔ مجھے ان شاعروں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جو اس لیے شعر نہیں کہتے کہ شاعر کہلا سکیں، یا شاعری سے کچھ دوسرے مقاصد پورے کر سکیں۔ شاعری ان کے لیے مقصود بذات ہوتی ہے، یعنی اٹ سیلف شاعری اہم ہوتی ہے۔ ایسا شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ شعر کے ساتھ انتہا درجے کی دیانتداری اور اخلاص کا اس کا تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو کہتا ہے اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے وجود کے دائرے سے باہر شعر نہیں کہتا۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ شاعر اس لیے اپنے لیے شعر نہیں کہتے، دوسروں کے لیے شعر کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ شاعر جو مشاعروں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ شعر ایسے اس طرح کے شعر کہتے ہیں جو ہمارے ٹین ایجرز مثال کے طور پہ پسند کر سکیں، اس طرح کے جذبات، احساسات جو کہ ظاہر ہے ان کے نہیں ہوتے۔ ایک 60 سال کے آدمی کے جذبات و احساسات ٹین ایجرز جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، دائرہ امکان سے خارج ہے۔ کوئی شعر ہو سکتا ہے وہ امیجنیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے آپ کو 40 سال پیچھے کی کسی کیفیت میں محسوس کر سکتا ہے، یہ اسے طاقت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شاعری ہی ٹین ایجرز کے لیے کرتا ہو۔ تو جب وہ شعر کہتا ہے تو اس میں ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے، گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ تو شاعر اور ناشاعر میں یہ فرق ہے کہ شاعر کے ہاں آپ کو
وجود کی گہرائی ملے گی، اور ناشاعر کے ہاں آپ کو سطحی پن ملے گا۔ وہ آپ کو فوری طور پہ تو اٹریکٹ کرے گا، اچھا لگے گا، واہ واہ کریں گے، لیکن جب یہ کتاب چھپ کے آئے گی، جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پوری کتاب پڑھنا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر شاعری ایسی ہو جیسے کبیر اتر کرتے ہیں تو آپ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد حسن عسکری صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا ادب اور فحاشی کے عنوان سے، تو انہوں نے ایک نشانی بتائی کہ فحش ادب کو دوسری بار نہیں پڑھا جا سکتا، اور اعلیٰ ادب کو آپ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کبیر اتر کی شاعری ایسی ہے کہ اسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی خصوصیت مجھے ان کی شاعری کی لگی۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ریڈیبلٹی ہے۔ بعض شاعر میری طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ شعر خود اپنے بھی پڑھنے ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں، اور بعض شاعر کبیر اتر کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ ان کے شعروں کو یاد کر لیتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ شعر اعلیٰ درجے کا شعر وہ ہوتا ہے کہ اس کی قرأت جتنی بار کی جائے وہ اس کا لطف اور زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر بار وہ آپ کے وجود سے نیا مکالمہ کرتا ہے اور وہ آپ کے وجود کو نئے معنی کنوے کرتا ہے۔ شاعر کے لیے کسی نقاد کی ضرورت نہیں ہے، شاعر کے لیے قاری کی ضرورت ہے۔ قاری چاہیے شاعر کو۔ کون سا قاری؟ تربیت یافتہ قاری، جو شعر کو جانتا ہو، شعر کو محسوس کر سکتا ہو، خاص طور پہ استعارے کی گہرائی میں اتر سکتا ہو، کیونکہ ہم استعارے کو نہیں جانتے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں استعارے کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسے شاعر جو استعاروں میں شعر کہتے ہیں ان کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایسے شاعر نہیں ہوتے کہ آپ انہیں پڑھیں اور فوراً آپ اس کو سمجھ لیں یا شعر کے سارے معنی آپ تک پہنچ جائیں۔ اس شعر کے معنی ایک دفعہ میں پہنچتے بھی نہیں ہیں۔ اعلیٰ درجے کے بڑے شعر کے معنی ایک دفعہ میں کبھی کسی تک نہیں پہنچے شعوری طور پر۔ یہ بڑا عجیب و غریب تجربہ ہے کہ شعر کے معنی لاشعوری طور پر ہمارے وجود کو مکمل کنوے ہو جاتے ہیں اگر ہمارے اندر سے لطف کی واہ نکلتی ہے تو، لیکن ہمارے شعور کو وہ معنی دیر سے پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں، کئی بار پڑھنے سے پہنچتے ہیں۔ اسی لیے میں جب شاعری پڑھتا ہوں تو اسے ایک بار نہیں پڑھتا، اسے کئی بار پڑھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غبی آدمی ہوں، مجھے شاعری پہلی قرأت میں اپنا آپ واہ نہیں کرتی، شاعری مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ میں اسے زیادہ بار پڑھوں، تو میں اسے زیادہ بار پڑھتا ہوں۔ جیسے ابھی بھی میں یہاں بیٹھے ہوئے 2-3 بار میں نے کتاب کھول کے مختلف، یہ کتاب بھی ان تمام کتابوں کی طرح وہ انڈر لائنڈ ہے، اس لیے کہ ایک اس کی قرأت میں مجھے پتہ لگا کہ دل کا استعارہ بہت زیادہ ان کے ہاں آیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ابھی کسی نے فرا رضوی صاحبہ نے ذکر کیا بدن بڑے کا استعارہ بڑی قوت سے آیا، پھر چاند کا استعارہ بہت بار بار آیا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں آ جاتے استعارے، دو یعنی بننے کے عمل ہیں، ایک وجود کا اور ایک معاشرے کا۔ یعنی ہمارے جب شاعر شعر کہتے ہیں تو ان کو کچھ استعارے معاشرہ دیتا ہے، یعنی اجتماعی زندگی سے آتے ہیں، اور کچھ استعارے ان کا وجود دیتا ہے، یعنی ان کی نجی اور شخصی زندگی سے پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ شاعر کو سمجھنا چاہیں تو پھر آپ کو اس کے شخصی استعاروں کے معنی تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور اگر آپ اس دنیا کو سمجھنا چاہیں جس دنیا میں وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ان استعاروں کو زیادہ غور کرنا پڑتا ہے ان کے لیے جو اجتماعی زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو میں نے کچھ لکھا ہے، میں ڈاکٹر کبیر اتر
ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ یہ حقیقت میں نے ان کی شاعری سے پہلے ان کی شخصیت سے اخذ کی، اور اب ان کے مجموعہ کلام نم کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی شاعری نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے۔ کسی شاعر کی شخصیت اور شاعری کو ان استعاروں سے نہیں سمجھا جا سکتا جو کسی عہد کی اجتماعی زندگی سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام شاعر برت رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہمارے زمانے میں دل، آئینہ، خواب، چراغ، پرندے، دعا وغیرہ وہ استعارے ہیں جو ہمارے عہد کی زندگی نے پیدا کیے ہیں، اور ہمارے عہد کے تقریباً تمام شاعروں کی شاعری میں ملتے ہیں۔ یہ استعارے کبیر اتر کی شاعری میں بھی فراوانی سے آئے ہیں۔ ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں ہماری تمام توجہ اور تمام تگ و دو جسم کے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ دل کی اہمیت بس خون پیدا کرنے والے عضو کی باقی بچی ہے جس میں سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 50 برس کی اردو غزل میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا استعارہ دل ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے، تمام شاعروں کے ہاں ہزارہا شعر ہیں اس ایک استعارے میں۔ یہ دل اس سے پہلے کی 20ویں صدی کی 75 سالہ اردو غزل سے مختلف ہے۔ یہ دل شاعر کا دل نہیں ہے بلکہ شاعر کے ارد گرد بسنے والے ہجوم کا دل ہے، جس میں کبھی کبھی شاعر کے دل کی جھلک نظر آ جاتی ہے جو درد دل سے معمور ہے۔ ہر چیز مفت تھی میرے دل کی دکان میں، نہیں یہ میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز مفت تھی میرے دل کے مکان میں دکان میں، مایوس اس لیے کوئی گاہک نہیں گیا۔ اب آپ دیکھیں، دل کو انہوں نے استعارتاً دکان کہا ہے، تو یہ سرمایہ داری نظام سے بننے والا دل ہے۔ شاعر نے دکان، گاہک، بازار، خرید فروخت کی دنیا میں پیش کیا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کا مرکزہ بازار ہے۔ اب انسان باقی نہیں رہے، صرف گاہک اور دکاندار اور خرید و فروخت باقی بچے ہیں۔ کوئی آدمی دل کی طرف آتا ہی نہیں، چنانچہ شاعر کو دل کی دکان سجانی پڑی ہے۔ ڈاکٹر کبیر اتر کی شاعری میں بھی دل کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، لیکن انہوں نے اس کے مقابل جسم یا بدن کے استعارے کو تواتر سے برتا ہے۔ بدن کا استعارہ جہاں اس حقیقت کا غماز ہے کہ ہمارے عہد کی زندگی صرف و محض جسم اور اس کی ضروریات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، وہاں یہ استعارہ حسن و جمال کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ دل کی طرح بدن کا استعارہ بھی ان کی شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے اس کے ذریعے ایک نیا ہی مضمون پیش کیا ہے اور زندگی کے ایک اور گوشے کو ہم پر وا کیا ہے۔ دیا ہے لمس کا تحفہ بدن کو کسی نے کاڑ کے کرتے ہمارے، دیا ہے لمس کا تحفہ بدن کو کسی نے کاڑ کے کرتے ہمارے، اور کوئی نہ ہاتھ لگائے میرے بدن کو کبیر، ہوا ہے رنگ محبت نیا نیا مجھ پر، اور بدن کی بھوک کا آیا خیال پانی میں، ہے اپنے عکس کے در پہ غزال پانی میں۔ میں نے درجنوں اشعار میں سے صرف 3 شعر اوپر نقل کیے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر شعر میں یہ استعارہ ایک نئے معنوی پہلو کو پیش کرتا ہے۔ بدن جنسی و شکمی بھوک کا مرکز بھی ہے، جس کی ترسیل کا ذریعہ بھی حسن کی ترسیل کا ذریعہ بھی اور محبت کا مرکز بھی۔ کبیر اتر ان شاعروں میں سے نہیں ہیں جو معاشرے کے ڈر سے
ٹیبوز کی شاعری کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے جیسے منافقانہ معاشروں میں پنپنے والے منفی تصورات کو توڑتے بھی ہیں اور ان کے مقابل اصل حقیقت کو بھی پیش کرتے ہیں۔ کبیر اطہر کے شخصی اشتہاروں میں دکھ اور اس کے سارے متعلقات ان کے پورے مجموعے میں بکھرے پڑے ہیں۔ دکھ، درد، رنج، غم، رونا، آنسو، زخم، نم، اشک اور اس قبیل کے دیگر الفاظ کو انہوں نے مستقل اشتہاروں کی حیثیت دی ہے، جنہیں انہوں نے مسلسل برت کر نئے سے نئے معنی پیدا کیے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس حساس شاعر کا مرکز درد دل ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل درد و غم سے بھر جاتا ہے۔ وہ شاعری نہیں کرتا بلکہ انسان پر ٹوٹنے والے سیاسی، سماجی، معاشی اور قدرتی عذابوں کو بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ روتا ہے، ان کے ساتھ ہنستا ہے، انہیں دکھ جھیلنے کی قوت فراہم کرتا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ کبیر اطہر میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور دکھی انسانیت سے کسی بھی دوسرے شاعر سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعری کے لاشعوری عمل کے دوران میں بھی ان کی تخلیقی شخصیت پر درد و غم کے اثرات نمایاں رہتے ہیں اور شعر کے قالب میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کبیر اطہر کی پوری شاعری پر ملال اور درد و غم کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں اس کی فضا بھی انہی کیفیات سے آلودہ ہے۔ دہشت گردی، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، کورونا اور دیگر بے شمار وائرس اور وبائی امراض، معاشی دباؤ، بھوکی انسانیت، اس سب کے ساتھ دکھ ہی ایسا استعارہ ہے جو اسے پوری طرح بیان کر سکتا ہے۔ دکھ کے ساتھ خوشی کی آرزو مندی بھی ہمیں ان کی شاعری میں پوری قوت سے نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ استعارہ بھی کہیں دکھ کے ساتھ تضاد کی صورت میں نمایاں ہوا ہے اور کبھی الگ سے مارز اظہار میں آیا ہے۔ یہ کام عرصہ غربت میں کھل کے ہم کریں گے، کوئی خوشی ہی منائیں گے اور نہ غم کریں گے۔ دیار غم میں خوشی کو آباد کر رہا ہوں، جب آخری گھر بسے گا میں بھی ہنسا کروں گا۔ کبیر اطہر کی شاعری میں شاعری اور اس کے متعلقات غزل، شعر، سخن وغیرہ بھی بار بار ظہور کرتے ہیں۔ جس غیر تخلیقی اور میکانیکی دنیا میں آج ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اس میں ایک اعلیٰ زندگی کا تصور انہوں نے ان استعاروں میں پیش کیا ہے۔ کبیر اطہر جیسے درد دل رکھنے والے اور تخلیقی رویوں کے فروغ کے خواہاں شاعر کے لیے یہ استعارے فطری ہیں۔ یہ استعارے بھی ان کے شعری تجربے کے زائدہ ہیں اور ایک اعلیٰ انسانی زندگی کی جستجو سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہے ساری بات تمہاری مجھ ایک مصرے میں، غضب کا شعر ہو جب تک تمہارے ساتھ، غضب کا شعر ہوں جب تک تمہارے ساتھ ہوں میں۔ لفظ مضمون سے خوش ہوں تو دعا دیتے ہیں، اپنے اشعار کو مصروں پہ نہ ٹالا کیجے، اور میں اتنے رنگ بھروں گا نئے خیالوں میں، غزل کو مور سے بڑھ کر حسین بنا دوں گا۔ تو اب یہ ایک دو جگہ نہیں ہے، ان کی شاعری میں بار بار آئے ہیں یہ استعارے، غزل یا غزلیں جو ہیں مسلسل استعارے کی صورت میں، اور کسی شاعر کے ہاں مجھے اس طرح سے یہ نظر نہیں آئے کہ یہ استعارہ بننے کی صلاحیت جن میں موجود ہو۔ تو دوسرا ایک اور کمال ان کے ہاں ہے کہ یہ ہماری جو قریب کی زندگی ہے، ہمارے ارد گرد کی زندگی ہے، وہاں سے استعارے لیتے ہیں، اور وہ کوئی ایک آدھ شعر ہی ہوتا ہے لیکن وہ حیران کر دیتا ہے، اس لیے کہ اتنے قریب کے تجربے کو یا احساس کو استعارہ بنانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تو میں وہ چند شعر سناتا ہوں ان کے اس حوالے سے۔
کھلے گی سب کے لیے سیر گاہ دل میری، اور افتتاح میرے یار کے قدم کریں گے۔ اب یہ جو افتتاح ہے ایک سیاسی عمل ہے، ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سڑک کا افتتاح کر دیا، فلاں موٹر وے کا افتتاح کر دیا، فلاں ڈیم کا تو یہ افتتاح جو ہے یہ وہاں سے آیا ہے، اور لیکن یہاں ایک استعاراتی فضا کے ساتھ آیا ہے۔ یا سارے لباس جیب سے محروم ہیں میرے، کیسے سنبھالوں گا میں اقامہ بہشت کا۔ اب یہ اقامہ ایک سیاسی عمل میں آیا ہے۔ اب ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی لفظ استعارہ بنتا ہے تو شعر کے اندر پیش کیے گئے موضوع کے پیرالل ایک متوازی معنی پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں اقامہ اس سیاسی عمل کو بیان کر رہا ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے بار بار ہمارے سامنے آیا ہے، اور ہمارے عہد کی ایک یعنی تباہ اور برباد ہوتی ہوئی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ صرف ایک لفظ سے انہوں نے پورا اپنا عہد ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یا کچھ اور بندوبست بھی درکار ہے کبیر، روزہ نماز حج نہیں ویزا بہشت کا۔ اب یہ ویزا بھی بالکل یعنی ایک تو یہ شاعری کا لفظ نہیں ہے ویزا یا اقامہ، یا ایک اور لفظ کرنتینہ، چلو کرنتینہ ہی صحیح خوشگمانیوں کا، خراب آئے دل میرا کسی کام کا تو ہے نا۔ اب وہاں کرنتینہ جو ہے پھر انہوں نے خوشگمانیوں کا کرنتینہ ہے۔ اب ہم جس تجربے سے گزرے تھے وہ وباؤں کا کرنتینہ تھا، اب یہاں انہوں نے خوشگمانیوں کو کرنتینہ بنا دیا، یعنی اس کو میٹافوریکل بنا دیا۔ یا بدن دراز تھا پیری کے بینچ پر لیکن دل اٹھ کے بیٹھ گیا جب کوئی حسین گزرا۔ یا یہ دیکھیں دو شعر اور کہ حضور یار لرزتا نہیں میرا کاسا، یہ مجھ فقیر کے ہاتھوں میں دل دھڑکتا ہے، اور اس لیے کریائے دل میں میری عزت کم ہے، میرے کاسے میں ابھی عجز کی دولت کم ہے۔ اب ہم آپ تو کاسا سمجھ کے آگے نکل جائیں گے، لیکن پاکستانی کاسا بدست قوم کو بیان کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے، اور آپ کے پورے نظام کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی استعارہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ ہم بار بار ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اور وزیر ہیں وہ جاتے ہیں، کبھی IMF کے آگے کاسا دراز کرتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے آگے کرتے ہیں، کبھی امریکہ کے آگے کرتے ہیں، تو کاسا اس قوم کا بنیادی استعارہ ہے۔ لیکن یہاں شاعر نے کاسا کچھ اور بنا دیا ہے، تو وہ کاسا اپنے استعارتی معنوں میں آیا، لیکن پیرالل ہمیں ہماری قومی زندگی سے بھی روشناس کرا گیا، ہماری قومی زندگی کو بھی پیش کر گیا اور بیان کر گیا۔ تو اعلیٰ درجے کا شاعر یہ کرتا ہے کہ اس کے شعر میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک وہ معنی جو وہ شاعر خود کہنا چاہ رہا ہے، اور ایک وہ معنی جو اس کے استعارے پیش کر رہے ہیں۔ تو کبیر اتر ان شاعروں میں سے ہیں جن کے شاعری اس لیے بھی قابل قدر ہے کہ وہ دو معنی ساتھ لے کے چلتی ہے پہلی دفعہ، اور جب ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں تو اور معنی بھی ہم پر واہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔